نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی. آج دیکھیں روس میں کیا ہوا ہے, ایک طالب علم نے 8 کے 10 مدیں مار دی ہیں. ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی پھلجڑی بھی چلتی ہے تو کہتے ہیں اسلامی انتہا پسندی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. افغانستان میں طالبان راج کے اثرات اب پاکستان پر پڑنے لگے ہیں. نیوزی لینڈ کے بعد اب انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان کے ساتھ سیریز کی منسوخی کا اعلان کر دیا ہے. دونوں ملکوں نے نہ کھیلنے کا فیصلہ اپنے انٹیلیجنس الائنس 5 آئیز کی سیکیورٹی رپورٹ کے بعد کیا. ایک رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی سیریز منسوخ ہونے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو $1 سے $1.5 ملین کا نقصان ہوا. اس کے علاوہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے. اور دوسری طرف مولانا عبدالعزیز نے تیسری دفعہ اپنے مدرسے پر طالبان کے جھنڈے لہرائے ہیں. اس کے علاوہ پولیس کو بھی خبردار کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے بنائے گئے. جب سے افغان طالبان کابل پر قابض ہوئے ہیں پاکستان میں 4 بڑے حملے ہو چکے ہیں جن کا نشانہ سیکیورٹی فورسز ہی بنی ہیں. اور جو پچھلے کچھ مہینے ہیں اس کے اندر کچھ بڑے حملے بھی ہوئے ہیں اور ان کا نشانہ بھی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بنی ہیں. پاکستان افغانستان میں شمولیتی حکومت کا انعقاد چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوا. اور اس وقت جو عبوری کابینہ بنائی گئی ہے اس میں نہ خواتین کو شامل کیا گیا ہے اور نہ ہی دوسری قومیتوں کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. حال ہی میں وزیر اعظم نے دوشنبے میں کہا کہ انہوں نے ایک شمولیاتی حکومت کی خاطر جو ہے تاجک، ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے. پاکستان کی اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ پاکستان اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھے گا؟ افغان طالبان کی فتح کے بعد ٹی ٹی پی پاکستان میں کارروائیاں تیز کر چکا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. وہ سینٹ کی کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے چیئرپرسن ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. خرم دستگیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ. ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. وہ سابق وفاقی وزیر برائے دفاع اور کامرس بھی رہ چکے ہیں. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلوچستان سے. بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی سے ہیں اور وہ سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے کاکڑ صاحب آپ کی جانب آؤں گی چونکہ اس وقت آپ اتحادی ہیں حکومت کے، تو یہ بتائیے کہ جو عام معافی کا اعلان صدر صاحب نے کیا تھا اور اس کا اشارہ وزیر خارجہ صاحب نے دیا تھا اس کے اوپر طالبان کا جو ہے وہ رسپانس آ گیا، مگر یہ بتائیے کہ کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ اس وقت آپ ٹی ٹی پی کو یہ عام معافی کا جو ہے ایک پیشکش کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے بلوچستان کے اندر چونکہ سگنلز کا ایک مسئلہ ہے. تاج حیدر صاحب ضرورت تھی اس وقت تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہ جی ہم ان کو پیشکش کرتے عام معافی کی؟ دیکھیے معافی دی جاتی ہے جنگ جیت کے، مطلب خوف میں نہیں دی جاتی کہ کہیں ہم پہ مصیبت نہ آ جائے اس لیے ہم معافی دے رہے ہیں. تو یہ معافی کا اصول غیر نہیں. آپ کسی کو زیر کریں، اس کو گرفتار کریں اور اس کے بعد محترم صدر کو یہ آئین کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جناب ہم معاف کرتے ہیں ان دا گریٹر گڈ، کہ اس سے کوئی اچھی صورتحال نکل آئے گی. لیکن معافی سے پہلے سرنڈر تو ضروری ہے نا. یہ بغیر سرنڈر کے معافی دینا، خوف زدہ ہو کے معافی دینا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے بہت برے حالات تھے پہلے، مطلب یہاں مرگلہ تک آ گئے تھے، سوات پورا چلا گیا تھا. لیکن افواج پاکستان نے کارروائی کی اور ان تمام علاقوں کو پرامن کیا اور ان کو زیر کیا یہاں پہ، اور کوئی ایسی دشواری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے اور اگر دل صنم آشنا ہے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے، مطلب آپ اگر ایک پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں لے سکتے کہ ہمیں اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے. روز ہمارے فوجی جوان مارے جا رہے ہیں، ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں. جو پشاور میں اسکول کے اندر ہوا وہ تو دل ہلانے والی بات تھی. لیکن آپ اگر ان سب چیزوں کو بغیر ان کا مقابلہ کیے ہوئے معافی دیتے ہیں جس کو کہ وہ رد کر چکے ہیں. جی وہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی خرم صاحب. دیکھیے اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ٹویٹ آئی. ان کی ایک واضح پوزیشن ہے. انہوں نے کہا
The unilateral decision to offer amnesty to terrorist groups within Pakistan is an insult to the thousands of victims of terrorism. Imran's policy of appeasement to religious fascism within Pakistan as well as on our eastern and western borders will haunt us in times to come. Pakistan Muslim League نون کی واضح پوزیشن اس پہ کیا ہے؟ ان کی پیپلز پارٹی کی تو آگے. جی ہماری پوزیشن بھی بہت قریب ہے پیپلز پارٹی کے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے اور دو تاریخ کے حصے ہیں. ایک تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی زیادہ سال نہیں ہوئے کہ پاکستان اپنی بدترین اندرونی دہشت گردی سے ہم گزرے ہیں، جس میں تقریباً 23,000 پاکستانی شہری اور لگ بھگ 9,000 پاکستانی فوجی جو ہیں جوان افسران وہ شہید ہوئے، ان کی جانیں گئیں. یہ پیریڈ ہے پریکٹیکلی 2007 سے 2015 تک کا. اب ایک تو وہ پیریڈ ہے، دوسرا جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ بھی ہم اپنے اندر اور اس دہشت گردی کا جو پیریڈ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں غالباً، اور پاکستان کے اکثر رہنے والوں کو نہیں معلوم کہ کتنی بڑی جنگ لڑی گئی، پاکستان کی سرزمین پر ہمیں فوجی جہازوں سے بمباری کرنی پڑی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. تو ہم دوبارہ اس کا اٹھنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو لہذا اس طرح کی جو میں کہوں گا کہ یک طرفہ معافی کی جو آفرز ہے بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. اور اس کو دیکھیں نا، ایک تو مناسب نہیں ہے، دوسرا اس کا جواب بھی اگر آپ اپنے ناظرین کو پڑھ کر سنا دیں، انہوں نے اس کو رد کر دی. ایک تو وہ سبق ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی جو پچھلے 20 سال سے افغانستان میں پالیسی رہی ہے، کیا ہم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھنا؟ اگر آج جو ہے ایک مثلاً بہت ہی غلط قسم کا ٹرائمفلزم ہے کہ دیکھیں جی ہم جیت گئے، ہم درست تھے، یہ بہت بڑا ایک کرائسس ہے پاکستان کے لیے. کہ ویسے تو آپ عام طور پہ کہہ سکتے ہیں چیسٹ بیٹنگ کریں گے جی ہم جیت گئے، لیکن جو آج کرکٹ ٹیموں کا نہ آنا پاکستان کی سفارتی ساکھ کے دنیا میں چیتڑے اڑ گئے ہیں اس پالیسی کی وجہ سے، اور پاکستان کو بے حد نقصان ہوا ہے. کشمیر کے ایشو پر بھی اور بھی بہت سارے معاملات میں ہمیں نقصان ہوا ہے. تو لہٰذا اگر پاکستان کی ریاست اور آج کی جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ اسے سبق نہیں سیکھتے، تو پھر کسی نے کہا ہے کہ وہ قومیں یا وہ لوگ جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، تاریخ واپس آ کر ان کے ساتھ پھر ہتھوڑے مارتی ہے. تو ہمیں اس ہتھوڑے سے بچنا ہے، یہ جو اندرونی دہشت گردی سے بھی، اور وہ جو تمام ایکسپیرینس ہمیں افغانستان میں ہوا ہے اس سے بھی ہمیں اپنی بچت کرنی ہے. کیونکہ پاکستان میں رہنے والوں کی جان اور مال کی حفاظت، اس مٹی پر رہنے والوں کی جان اور مال کی حفاظت ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اس سے پہلے کہ ہم کہیں اور دیکھیں. درست. اور جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے حال ہی میں وہ بلوچستان میں ہوا ہے، جس کو تحریک طالبان پاکستان نے سرینا ہوٹل کے اوپر قبول بھی کیا. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب وہاں پہ موجود ہیں. سینیٹر صاحب، جو تاج حیدر صاحب اور خرم دستگیر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نامناسب بات تھی کہ آپ معافی مانگتے، ایمنسٹی دیتے، ایمنسٹی کا اعلان کرتے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، اور وہ یہ کہتے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ آپ نے اپنی سفارتی ساکھ کے چیتھڑے اڑا دیے ہیں جب آپ نے جو ہے یہ انگلینڈ اور جو نیوزی لینڈ کا جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے، اور ہم کچھ نہیں سیکھے اپنے ماضی سے. دیکھیں، بہت شکریہ منظر. First of all, with all due respect to Khurram, is a good friend along with the senior like Taj Haidar Saab. یہ جو گلی اور گلوم کا پکچر یہ ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کی بھی ہسٹری درست نہیں ہے. پاکستان میں کسی نے چیسٹ بیٹنگ نہیں کی ہے اوور دا سو کالڈ ٹرائمفلزم آف یو ایس سو کالڈ ڈیفیٹ. کس نے کہا کہ امریکہ کو شکست ہو گئی اور ہم نے میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب یہ افغانستان کے کابل کے پر طالبان نے قبضہ کیا تو انہوں نے کہا they have broken the shackles of slavery. Of course, that's what they think and that's what they said. They say and that's what he actually reflected their view. Who thinks, sir? دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں طالبان جو افغانستان کے تھے they thought of US and rest of the NATO forces and occupational force. اس میں کوئی شک نہیں ہے. And they forced them to a situation that they had to leave.
तो वो और क्या कहते कि जनाब वो यही समझ रहे हैं कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि तालिबान समझ रहे हैं, उन्होंने बयान दिया कि आखिरकार द शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन। नहीं ये आप बेशक ये बयान अखबारों में छपा सर, ऑफ कोर्स छपा है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छपा है ना। कॉन्टेक्स्ट उसका यही था कि दे वर थिंकिंग ऑफ देयर मिलिट्री प्रेजेंस एज एन ऑक्यूपेशनल प्रेजेंस एंड दे हैव बीन एबल टू alter that position and they have broken the shackles of that slavery, what they think of it as slavery. और अफगान blended nationalism है, religious कम पश्तून nationalism की या अफगान nationalism की, उन्होंने resist किया है इसको, ये एक reality है। आम माफी का ऐलान जी सदर साहब ने भी किया और वजीर खारजा साहब ने भी इसकी तरफ इशारा दिया, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, आम माफी जहाँ तक किसी के ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल है कि उसका ऐलान भी है। तो ये डेलिब्रेशंस हो रही हैं, इस पे बातचीत हो रही है। मेरी अपनी जाती राय में आउटराइट किसी को भी माफी नहीं देनी चाहिए। जो क्राइम्स हैं उसमें बड़ी हीनियस क्राइम्स हैं, जैसे एपीएस का वाकया है और कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें मासूम लोगों के जाने गई हैं, उनको कैटेगराइजेशन उनकी होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म इसका होना चाहिए। अगर कोई लो ऑफेंस के लोग हैं जिन्होंने कम ऑफेंसेस किए हैं, उनकी उस पे यकीनन बात हो सकती है कि उनको रीसेटल या रिकंसाइल किया जाए। लेकिन अगर इतने हीनियस क्राइम्स के लोगों को अगर हम आउटराइट एक ब्लैंकेट पॉलिसी ले लेंगे तो शायद वो दुरुस्त ना हो। और मेरा मगर आपने उनका रिस्पांस देखा होगा काकर साहब, आपने लाजमी उनका रिस्पांस भी देखा होगा जो तहरीके तालिबान की तरफ से आया है। ये बहुत अच्छा हुआ है जी हाँ, मैंने देखा है। एक ये रियासत की अगर हुकूमत में या रियासत में कहीं कंफ्यूजन होगी वो उसको दूर करेगी। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। जो दूसरा फरीक है अगर उसका बिहेवियर इस किस्म का आएगा तो जो मैग्निमिनिटी यहाँ पे कुछ हल्के समझते हैं कि उनके लिए शो करनी चाहिए, तो उनके लिए एक आई ओपनर होगा ना। ये डिस्कशन चल रही है, डेलिब्रेशंस चल रही हैं, कोई एज अ पॉलिसी डिसीजन हुआ नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन में चला गया। इसलिए थोड़ा सा प्री मैच्योर है कि हम कह दें कि जनाब इन्होंने तो सबको माफ कर दिया, सबको ले आए, रीसेटल हो गए। तो ऐसा नहीं हुआ। दिस इज एन आइडिया जिस पे डिस्कशन हो रही है। ऑल राइट, ताज साहब ये कहते हैं कि जी एक आइडिया था, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और अच्छा हुआ कि ये बात जो कंफ्यूजन है हुकूमत की तरफ से वो क्लियर हो गई। तालिबान ने वैसे ही उसको रद्द कर दिया और रिस्पांस आपने उनका देख लिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम तो आपके आइन को भी नहीं मानते और जो आपकी हुकूमत है उसको भी नहीं मानते, आपकी फौज को भी नहीं मानते, और हम यहाँ पे अपनी जद्दोजहद करेंगे और यहाँ पे भी अपना जो एक तौर तरीका है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए, इंतहा पसंदी क्या है? मजहबी इंतहा पसंदी वो ये है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है और जो बाकी सब कह रहे हैं वो गलत है। और क्योंकि हम सही हैं इसलिए सबको हमारी पैरवी करनी चाहिए, और जो पैरवी नहीं करे तो हमें अल्लाह का हुक्म है कि हम उनको कत्ल करें। तो ये जो एक सिलसिला है, हम तो अपने नौमरी से अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद कहते हुए आए हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि जो हमेशा अमेरिका के प्रोग्राम पे चलते रहे वो भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका हारा। तो हम तो कहते आए हैं, लेकिन बात ये है कि ये आज़ादी क्या अफगान अवाम की आज़ादी है? क्या उनको हुकूक मिले हैं, या ये एक उन पे एक जबर की हुकूमत जो है वो मुसल्लत हुई है? अगर अफगान अवाम आज़ाद होते हैं, अगर वो अपनी मर्जी की हुकूमत मुंतखब कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तक वो नहीं होता और ये ऑप्शन उनके पास अगर मौजूद नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकें और बैरल ऑफ द गन के ऊपर हुकूमत की जाती है, तो हम इसको जायज नहीं समझते। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अफगान अवाम जो हैं वो उनकी बात सुनी जाएगी। और मगर देखिए, जहां तक यूनिटी गवर्नमेंट की बात हो रही है, खुर्रम साहब आपने भी अफगानिस्तान के साथ डील किया है एज मिनिस्टर, मुझे मालूम है।
بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ جی یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے. یونٹی گورنمنٹ کی بات صرف پاکستان نہیں کر رہا, باقی سارے ممالک بھی کر رہے ہیں. یہاں کیوں نہیں بنا؟ سب یونٹی گورنمنٹ کی بات کریں, مگر اب طالبان کی آپ کابینہ دیکھیں, 90% اس کے اندر ہارڈ لائنرز ہیں, عورتیں کوئی نہیں ہیں, کسی اور ایتھنیسٹی کو کچھ ملا نہیں ہے. اور دوسری طرف اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملا برادر اور حقانی کے درمیان ایک لڑائی ہوئی ہے. تو who are we then talking to really? I mean, are they in a position where they'll even listen to us? پہلے تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ یہ کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی, جن کا یہ آپ کے سامنے فلائر پڑا ہوا ہے, جنہوں نے رد کیا ہے معافی کو, تحریک طالبان پاکستان, ان کی ہم نے کمر توڑ دی تھی نا. ہمیں آپ بتایا تو یہ کیا تھا, جن کی آپ نے کمر توڑ دی ہے اور آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو پاکستان سے ان کی منظم موجودگی ختم کر دی ہے. اب وہ باقاعدہ ہینڈ آؤٹ کے ذریعے حکومت پاکستان سے گفتگو کر رہے ہیں, قوم کے سامنے اپنی رائے رکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور اس کا جو تعلق ہے کہ ان کا یہاں سے اس طرح دوبارہ اٹھنا, کیا اس کا کوئی تعلق ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قائم ہونے سے؟ اصل میں یہ پریشانی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. نمبر 1, آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ ایسے عہدوں پہ رہ چکے ہیں جہاں پہ جی یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ وہاں افغانستان میں طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے امریکہ کے جانے کے بعد, اس سے پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسند لوگ ہیں ان کو تقویت تو ملے گی, اور ملی ہے. اور آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا فلائر جو ہم نے کم از کم 2014 کے بعد سے نہیں دیکھا تھا, اگر آپ غور فرمائیے تو پچھلے 7 سال کے بعد ایک آرگنائزڈ پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے, جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تحریک طالبان. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے. دیکھیے میں بار بار اس کی طرف آپ کی توجہ سے دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پاکستان میں اتنے بھیانک حملے دیکھے ہیں, جہاں مسجدوں کے صحن میں انسانی اعضاء کے اتنے اونچے ڈھیر تھے, چاہے وہ عبداللہ شاہ غازی تھا کراچی میں, چاہے وہ داتا دربار تھا, چاہے وہ حسن جان کا مزار تھا پشاور میں, ایبٹ آباد پبلک اسکول میں. کون بھول سکتا ہے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری ہوئی. تو ہم وہ دوبارہ اس پیریڈ کی طرف نہیں جا سکتے, کوئی بھی کمپلشن ہو حکومت کی. لیکن ہم آپ ورٹ کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ ہے, آپ نے کہا کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے افغان طالبان کے ساتھ, تو وہاں پہ اگر طالبان حکومت آئی ہے اور آپ انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. میری ایک تو جو بڑی کلیئر حکومت سے ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کا اس وقت کام صرف یہ ہے کہ بجائے یہ کہنے کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہونی چاہیے, انکلوزیو حکومت اچھی چیز ہے, لیکن یہ پاکستان کا کام نہیں ہے کہنا کہ کیسی حکومت ہونی چاہیے. پاکستان کا کام یہ کہنا ہے, اور جس پہ کچھ عمل بھی ہوا ہے, کہ جی ہم افغانستان کے رہنے والوں کے خیر خواہ ہیں. اگر ان کو فوڈ ایمرجنسی چاہیے, ہمیں خوراک چاہیے, ہم پرووائڈ کریں گے, اور انہیں دوائیاں چاہیے, ہم پرووائڈ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس طرح کی حکومت ہونی چاہیے اور ہم طالبان سے بات کریں گے, وہ دوبارہ فیڈ کرتا ہے جو ویسٹ کا نیریٹو ہے کم از کم پچھلے 10 سال سے, کہ پاکستان ڈپلیسٹس تھا, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ پاکستان کی سوارتی ساکھ کے چیچڑے ہوئے ہیں. کہ جو ویسٹ کا پورا نیریٹو چلا ہے پچھلے کم از کم 10 سال سے, لیکن 12-13 سال سے, کہ جی پاکستان نے ڈبل گیم کھیلی امریکہ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ. یہ جو سارے ایشوز ہیں, ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. نمبر 1, پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, افغانستان ایک خود مختار ملک ہے. یہ جو خود مختاری کی بنیاد ہے, اس کی بنیاد پہ ہم نے طالبان سے یہ کہنا ہے, افغان طالبان سے, کہ از راہ کرم پاکستان میں رہنے والے یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں آئین ہوگا, پاکستان میں آئین کی حکومت ہوگی, پاکستان میں جمہوریت ہوگی. یہ پاکستان میں رہنے والوں کا پریویلیج ہے, اور پاکستان یہ نہیں کہے گا کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہونی چاہیے. وہ آپ کا پریویلیج ہے, وہ آپ کا استحقاق ہے, آپ اس پہ کریں. ہم افغان عوام کے خیر خواہ ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کے اوپر اگر کوئی آپ کی طرف سے اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کی گئی یا ایسے لوگوں کی سپورٹ کی گئی, تو پھر پاکستان ان سے نمٹے گا. کیونکہ ہمیں بالآخر اپنے بچوں کا, اپنی خاندانوں کا, اپنے ہمسایوں کا دفاع کرنا ہے, ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا ہے. دیٹ از دا فرسٹ ڈیوٹی. اس کے بعد اب جو کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. یہی سوال ہم رکھیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے طالبان کے اوپر. طالبان کی حکومت بن گئی ہے افغانستان میں, اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر کیا ہوگا,
ہمارے ساتھ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، تاج حیدر صاحب ہیں. کاکڑ صاحب، حال ہی میں جو وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں کابل میں انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اب تو طالبان جا کے چائنیز فارن منسٹر سے ملتے ہیں، براہ راست ان کا تعلق امریکہ سے ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کی بات کیوں سنیں گے؟ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی بات وہ سنیں گے یا پاکستان کی بات وہ پہلے سن رہے تھے. ہم تو ہمیشہ سے ہمارا کنسسٹنٹ ویو یہی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے اور ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی انہوں نے اپنی ملیٹنٹ موومنٹ کو بھی چلایا ہے، اور اب وہ جب معاف ہو رہے ہیں ٹو اے گورننس اسٹرکچر، اس میں بھی وہ اپنی پرائورٹیز کو دیکھیں گے. ہم اس ٹرانزیشن پیریڈ میں جو ہماری آبزرویشن ہے، Pakistan along with the regional countries have certain level of expectation. We do expect that certain kind of governance system, political system would be in place there, جس کے ساتھ ہم as an immediate neighbor interact کریں گے. وہ اس وقت ایک انٹرم ارینجمنٹ میں ہے اور ایک پرماننٹ پولیٹیکل اسٹرکچر کی طرف انہوں نے یہ جرنی لے لی ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انگیج کریں گے پاکستان کے ساتھ کہ جی ہماری کابینہ کس قسم کی ہونی چاہیے؟ ڈو یو تھنک ہمارے ساتھ وہ بالکل انگیج نہیں کریں گے. ہم ان کو ریجن کی سینس دے رہے ہیں. دیکھیے، افغانستان اس وقت ویسٹرنین سینس میں کوئی نیشن اسٹیٹ یا سیٹلڈ ملک نہیں ہے. وہ ایک وار ٹونڈ کنٹری ہے جو کہ ان ایشز سے فینکس کی طرح ابھرنا چاہ رہا ہے. اس کا اپنا ایک نیا پولیٹیکل سسٹم کی طرف وہ جا رہا ہے، وہ اپنے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے جا رہا ہے. ایسی تمام صورت میں ریجن کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. الٹیمیٹ ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پراسپرس پیسفل افغانستان وہاں موجود ہو، جو ایٹ پیس ود ان اٹ سیلف ہو اور ایٹ پیس ود لارجر ورلڈ ہو. آل رائٹ. تاج صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، رشین پریزیڈنٹ نے بھی ابھی ریسنٹلی کہا کہ دیکھیے وہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا رہے، مگر ہم نے آخرکار ان کے ساتھ انگیج تو کرنا ہے. چائنیز نے بھی ایک طریقے سے طالبان کے ساتھ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کس طرح ملاقات کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان کی حکومت کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ انکلوسیو ہو یا نہ ہو؟ اور یہ منترا بھی جو کہتے ہیں نا، جس طرح وہ پہلے بھولے تھے اب پھر سے بھول جائے گے. دیکھیے، چائنا کی ایک سیٹلڈ پالیسی ہے، وہ کسی ملک کے اندرونی حالات میں دخل اندازی نہیں کرتے. پیپل ٹو پیپل وہ ٹرمز رکھتے ہیں. اچھا، ظاہر ہے اگر غربت ہے، ناداری ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہ علاقہ بالکل ختم ہو گیا ہے، تو وہاں پہ چائنیز کیپٹل جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگا اور وہ اس ملک کو بنانے میں مدد کریں گے. یہ ان کا بھٹو صاحب نے ریلیشنز ود چائنا کی تھیسس میں بالکل کلیئرلی اس بات کو لکھا کہ وہ کسی بھی ملک میں کیا نظام ہے، کس طریقے سے وہ اس سے ان کو مطلب نہیں ہے. میرے خیال سے ہمیں بھی ہم افغانستان کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں، پاکستان کے بارے میں ہمیں پرواہ نہیں. اب میں آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ چونکہ آپ اس وقت سینٹ کے اندر ہیں، ایک بہت ہی اہم پوزیشن کے اندر ہیں، اتنا سب کچھ اتنا کچھ ہو گیا، پولیٹیکل پوزیشننگ اپوزیشن کی بھی سامنے نہیں آئی. ٹویٹس آ جاتے ہیں، بیانات آ جاتے ہیں، مگر اتنا بڑا ایک چینج اوور ہو خطے کے اندر، مگر دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی PMLN نے کوئی اس کے اوپر اجلاس نہیں بلایا، کوئی اس کے اوپر غور فکر نہیں کی. نہیں، ہمارے ہاں تو مطلب میٹنگز ہوئی ہیں اور سب ایک پالیسی ہماری ڈکلیئرڈ بھی ہے جو چیئرمین بلاول نے بالکل پہلے ہی دن سامنے لے آئے ہیں. اور ہم مذہبی انتہا پسندی کے ہمیشہ سے خلاف ہیں، اور جو پاکستان نے مذہبی انتہا پسندی تھی اس کے خلاف ڈیفینیٹ ایکشن لیا. پورے علاقے ہم نے خالی کرائے. وہ تو اٹس اے نون پالیسی اور ہم یو ٹرن اس پہ نہیں لے سکتے اور نہ لیں گے کبھی. لیکن یہ کہ کیا ایکشن لیا جائے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور یہ جو ہمارے جوان روز شہید ہو رہے ہیں اور سٹیزنز ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو کیا تھا آپ وہی کر لیں. جو انیشیٹو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں رہتا ہے. وہ بتاتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو مارنا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، کس وقت. یہ انیشیٹو ان سے واپس لینا ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے. آپ رہ چکے ہیں ڈیفنس منسٹرز، اور اس کو معلوم کرنا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کیا
یہ اب زیادہ دشوار نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو تیز ہونا ہوگا پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ وہ تیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا, اس پہ واپس آنے کی ضرورت اس پہ آپ نہیں اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے, واپسی کی بات نہیں. مگر تو شروع ہی نہیں ہوا نا. دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں, تو ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ سویلین حکومت جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے ملٹری کے ساتھ. تو آپ کیوں یہ جو بلیم ہے صرف سویلین گورنمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ ان جتھوں کو یا ان گروپوں کو بھی چھیڑیں. چھیڑنے کو تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات ہے کہ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے, یہ درست ہے کہ جی وہ شاید ایک ریاست کی جو ایک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کرتے, لیکن ایک ریکوائرمنٹ کی تو پاکستان ہمیشہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھئی بارڈر کی جو سینکٹیٹی ہے, جو ہمارے درمیان سرحد کا تقدس ہے, وہ ہمیں قائم کرنا ہے. کیونکہ وہاں سے ہمیشہ یہ ایک سینس آتی ہے کہ جی یہ تو ایک ہی لوگ ہیں, دونوں طرف پشتون ہیں. مگر اب انہوں نے بارڈر فینسنگ کی تو ہے. جی وہ بارڈر فینسنگ تو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئی تھی 2017 میں, ابھی مکمل ہوئی ہے, غالباً ہو جائے گی. اسمگلروں کو نہیں روک سکتی دہشت گردی. ہاں, لیکن ایشو یہی ہے کہ ہمیں ایک تو طالبان سے یہ ہمارا اور درست مطالبہ ہے کہ بھئی ایک تو اس سرحد کا تقدس, اور سرحد کے اس طرف جو ہونا ہے اس کی ذمہ داری ان کو بلاخر لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں, اور یہ بات اشرف غنی کی حکومت میں بھی اور امریکیوں نے بھی, جو ہم نے ان سب سے ڈیل کیا ہوا ہے, وہ سب کے سب اپنی سرزمین کی ذمہ داری لینے سے آری تھے. امریکنز کہتے تھے کہ جی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ افغانستان کے اندر کون کون آ گیا, کیونکہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ان کو واپس کیا جائے, لیکن وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھے, جس کا پاکستان کو نقصان تھا. پاکستان کے اندر جو بھیانک ترین حملے ہوئے ہیں ان کی جو پلاننگ تھی وہ افغانستان کے اندر ہوئی تھی. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ کوئی الزام نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بارڈر کی سینکٹیٹی قائم کرنی ہے, نمبر 1. دوسرا یہی ہے کہ ازراہ کرم ہم نے افغانستان میں یا طالبان پر ہمیں نہیں کچھ کہنا چاہیے کہ وہاں کس طرح کی حکومت بنانی. ٹھیک ہے, جو بھی وہاں اس وقت خود مختار ہے اس سے ہمیں بات کرنی ہے, ہمیں وہاں جو موجود ہے ان سے بات کرنی ہے. ضروری نہیں کہ یہ پری ریکویزٹ نہیں ہے کہ بات کرنے کے لیے آپ ان کو ریکگنائز کریں گے یا نہیں کریں گے. لیٹ فار دیٹ, کیونکہ اس وقت جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ طالبان کو سپورٹ جو ہے یہاں سے ملی ہے, اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے, امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے. یہ الزام جو ہے مجھے وقفہ لینا ہوگا, اس کا ہم ابھی تک جواب نہیں دے سکے. یہ الزام پچھلے کم از کم 10 سال سے لگ رہا ہے, 13-14 سال ہو گئے. جو یہ درست ہے, اور یہ نیٹو میں تو ہم ان کے اتحادی تھے. نہیں, میجر نان نیٹو ایلائی ابھی بھی میجر نان نیٹو ایلائی. مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان بدل گئے ہیں. کیا واقعی میں طالبان بدل گئے ہیں؟ خبریں آ رہی ہیں کہ پنشیر کے اندر انہوں نے سویلینز کو, عام شہریوں کو جو ہے قتل کیا ہے, عام قتل کیے ہیں, اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین کئی علاقوں کے اندر ان کے اوپر انہوں نے جو ہے ظلم کیا ہے. کیا واقعی میں طالبان بدل گئے ہیں؟ یہ سوال کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کاکڑ صاحب, بریک سے پہلے یہ کہا گیا اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جی طالبان بدل گئے ہیں. کیا واقعی میں بدل گئے ہیں؟ چونکہ حال ہی میں جو انہوں نے پنشیر کے اوپر قبضہ کیا ہے اس کے اندر سویلین عام شہریوں کو بھی انہوں نے پھانسی لگائی ہے, اور کہا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ مل کے حملہ کیا گیا پنشیر ویلی کے اوپر. دیکھیں, یہ اس وقت دونوں کیمپس جو ہیں, جو ارتھ وائل ریپبلک کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ تھے, امر اللہ صالح ہو گیا یا احمد مسعود ہے یا ان کے جتنے بھی ایفیلیٹس ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک وار آف نیریٹو لڑ رہے ہیں. ابھی یہ میرے دونوں سینئر دوست ہیں, I'm not sure کہ آپ 2002 میں جرنلزم میں تھی یا نہیں. قلعہ جنگی کو اگر کوئی بھولا ہے تو بھول جائے, لیکن اٹ از اے ڈاکیومنٹڈ جینوسائڈ. کیا وہ جینوسائڈ کمٹ ہوا ہے اس وقت؟ جو 2,500-3,000 ہزار لوگوں کو کنٹینر میں گولیاں مار کے ماس گریو میں ایک ساتھ دفنایا گیا,
اور یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. بامیان میں بھی ہوا نہیں. آپ درست میں اگر جب قندوز میں سرنڈر کیا انڈر دا آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز، ان تمام POWs کو مار دیا انہوں نے. تو سر اگر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف جاؤں، آپ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا براہ راست اثر اگر انکلوسو گورنمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی، طالبان اس وقت ان پوزیشن آف پاور ہیں، اس کا براہ راست اثر بلوچستان میں کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے بلوچستان حکومت؟ دیکھیں، ابھی خرم صاحب نے ایک بہت درست بات کی ہے کہ ان کی ڈیفیکٹو کنٹرول آف ٹیریٹری، اس میں مور اور لیس وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جس کے پاس وہ انٹرم ارینجمنٹ آف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وی ڈو ایکسپیکٹ فرام دیم کہ وہ ٹیریٹری ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی ٹیررزم، چاہے وہ ایتھنک بیسڈ ٹیررزم ہو یا ریلیجیس بیسڈ ٹیررزم ہو، اس کی فیسیلیٹیشن نہ ہو. دس از واٹ وی ایکسپیکٹ فرام دیم. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کنکلوڈنگ ریمارکس. سیدھی سی بات ہے، اور مجھے خوشحال خان کا ایک شعر کسی نے سنایا تھا، پشتو مجھے نہیں آتی، لیکن مفہوم اس کا یہ تھا کہ خون مت بہاؤ، خون سے کھیتیاں ہری نہیں ہوتی. تو اگر ایک ہر طرف سے، اور افغانستان میں اور پورے اس ریجن کے اندر بہت خون بہا ہے، اگر یہ ایک فیصلہ ہو کہ ہاں اب بہت ہو چکا اور خون نہیں بہائیں گے، تو مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. کاش کہ یہ فیصلے ایسے ہو سکتے. افغانستان کبھی بھی ایک یونیفائڈ ریاست نہیں رہا، چاہے وہ ظاہر شاہ کا دور تھا بیک ان دا 60s and 70s، اس کے بعد جو حکومتیں آئیں، ایون ابھی اشرف غنی کی حکومت، تو وہ ہمیشہ ایک فریکچرڈ پالیٹی ہے. اور طالبان سے